بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا حبیب اللہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں ہمارے آقا و مولا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی شان کا بیان فرمایا اور مختلف مقامات پر حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے فضائل بیان فرمائے۔ حدیث کریمہ میں بھی ہمیں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے فضائل ملتے ہیں، اور صحابہ کرام علیہم رضوان سے لے کر اب تک بزرگان دین رحمہ اللہ تعالیٰ نے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی شان میں اپنے اپنے انداز میں نظم کی صورت میں، نثر کی صورت میں حضور علیہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں کہا ہے۔ اور صحابہ کرام علیہم رضوان میں جیسے حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں کہ جن کو یہ سعادت حاصل ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی مجلس میں موجود ہوتے اور آپ علیہ صلی اللہ والسلام کی شان میں اشعار کہا کرتے تھے۔ یہ سلسلہ الحمدللہ آج بھی جاری اور ساری ہے، اور وہ بزرگ خوش نصیب ہیں جنہوں نے نبی کریم علیہ صلی والسلام کی شان میں جو لکھا وہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے قبول فرمایا اور آپ کی بارگاہ میں وہ مقبول ہوا۔ چنانچہ انہی میں حضرت شرف الدین محمد البوصیری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ہیں جنہوں نے قصیدہ بردہ شریف لکھا جو بہت ہی مقبول ہوا، اور اس کی مقبول ہونے کی وجہ بھی انشاءاللہ تعالیٰ ہم اس ویڈیو میں بیان کریں گے۔ حضرت شرف الدین محمد البوصیری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ یہ مصر کے علاقے بوصیر کے رہنے والے تھے، اسی لیے آپ کو بوصیری کہا جاتا ہے۔ آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ شروع میں سلاطین کے پاس رہا کرتے، یعنی ان کے قرب میں رہا کرتے اور ان کے شان میں قصیدے لکھا کرتے تھے۔ آپ علوم عربیہ کے ماہر اور بلاغت میں یکتا تھے۔ آپ فرماتے ہیں کہ ایک بار آپ آ رہے تھے، اپنے گھر کی طرف آ رہے تھے کہ گلی میں داخل ہوئے، آپ کو ایک بزرگ نظر آئے اور ان سے ملاقات ہوئی۔ ان بزرگ نے آپ سے پوچھا کہ کیا آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت ہوئی ہے؟ حضرت شرف الدین بوصیری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ میرے دل میں خیال آیا کہ میں نے آج تک تو حضور علیہ صلی والسلام کی زیارت نہیں کی، لیکن نبی کریم علیہ صلی والسلام کی زیارت کا شوق میرے دل میں بہت بڑھ گیا۔ چنانچہ جب میں گھر آیا، سو گیا، تو حضور علیہ صلی والسلام کو خواب میں جلوہ گر دیکھا، اور دیکھا کہ آپ اپنے صحابہ کی جھرمٹ میں بیٹھے ہوئے ہیں، تشریف فرما ہیں، اور منظر کچھ ایسا تھا کہ جیسے سورج تاروں کی جھرمٹ میں موجود ہو۔ فرماتے ہیں کہ جب میں خواب سے بیدار ہوا تو میرے دل میں نبی کریم علیہ صلی والسلام کی محبت بھر چکی تھی، اور میں نے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں قصیدے لکھنے کا قصد کر لیا تھا، اور میں نے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں قصیدے لکھے۔ ایک بار ہوا یہ کہ فرماتے ہیں کہ مجھے فالج آ گیا اور میرا نصف حصہ بیکار ہو گیا، تو میں نے یہ ارادہ کیا کہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں ایک وسیلہ پیش کروں، اور وہ وسیلہ ہو کہ میں نبی کریم علیہ صلی والسلام کی شان میں کوئی قصیدہ لکھوں، اس کا وسیلہ پیش کروں اور اللہ تعالیٰ سے شفا طلب کروں اپنی اس بیماری سے۔ چنانچہ آپ فرماتے ہیں کہ میں نے یہ قصیدہ بردہ لکھا۔ جب میں رات سویا تو میں نے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کری، اور میں نے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں یہ قصیدہ پڑھ کر سنایا۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا ہاتھ مبارک میرے جسم پر پھیرا۔ جب میں سو کر اٹھا، بیدار ہوا، تو میری ساری بیماری ختم ہو چکی تھی، میرا فالج جا چکا تھا اور میں شفا یاب ہو چکا تھا الحمدللہ۔ آپ فرماتے کہ جب میں گھر سے باہر نکلا تو مجھے میرے دوست شیخ ابو رجا سے میری ملاقات ہوئی۔ انہوں نے کہا کہ مجھے وہ قصیدہ دو جو تم نے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی مدحت میں لکھا ہے۔ تو آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے کہ میں نے دل میں سوچا کہ ابھی تو میں نے اس قصیدے کے حوالے سے کسی کو بتایا تک نہیں، کسی کو اطلاع نہیں دی ہے۔ تو میں نے شیخ ابو رجا رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے پوچھا کہ آپ کس قصیدے کی بات کر رہے ہیں، کیونکہ میں نے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں بہت سے قصیدے لکھے ہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ جس کا شعر کا پہلا مصرع یہ ہے، امن تذکری جیران بذی سلمی مزجتا دمعا جرا من مقلۃ بدمی۔ میں نے حضرت شیخ ابو رجا سے پوچھا آپ کو یہ کیسے یاد ہوا، ابھی تو میں نے کسی کو بھی یہ قصیدے کے حوالے سے کچھ نہیں بتایا۔ تو شیخ ابو رجا نے فرمایا کہ میں نے کل رات خواب میں دیکھا کہ تم حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہو اور یہ قصیدہ پڑھ رہے ہو۔ نبی علیہ صلاۃ والسلام خوش ہو رہے ہیں اور جھوم رہے ہیں، ایسے جیسے کہ پھلدار ٹہنیاں ہوا سے جھومتی ہیں۔ تو حضرت شرف الدین بوصیری علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ میں نے وہ قصیدہ
اپنے دوست شیخ ابو رجا کو دے دیا۔ اس قصیدے کو قصیدہ بردیہ بھی کہا جاتا ہے، جس کی وجہ علماء نے یہ بیان فرمائی کہ جب یہ قصیدہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں آپ نے پیش کیا تو اس کی اختتام پر نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے آپ کو چادر مبارک پہنائی، اور جس کی وجہ سے اس کو قصیدہ بردیہ کہا گیا۔ اس قصیدے کی بے شمار برکات ہیں، اور اس کو اگر نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت کے لیے پڑھا جائے تو انشاءاللہ زیارت بھی نصیب ہوگی، جیسا کہ بزرگوں نے بیان فرمایا کہ اگر اس کو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت کی نیت سے پڑھا جائے تو ہر جمعہ کی رات، یعنی جمعرات و جمعے کی درمیانی شب، مغرب سے عشاء کے درمیان تمام شرائط کے ساتھ پڑھا جائے۔ اس کی شرائط کیا ہیں وہ میں انشاءاللہ اس ویڈیو میں آگے عرض کرتا ہوں۔ کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت کی نیت سے امام غزنوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ہر رات اس کو پڑھا کرتے، لیکن آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت سے مشرف نہ ہو سکے، جس کا شکوہ آپ نے شیخ کامل سے کیا، جس پر آپ کے شیخ کامل نے ارشاد فرمایا کہ تم اس کی شاید جو شرائط ہیں ان کا خیال نہیں رکھ پاتے ہوگے۔ تو آپ نے عرض کی کہ میں تمام شرائط کی پابندی کرتا ہوں، خیال رکھتا ہوں، لیکن اس کے بعد بھی مجھے یہ سعادت نہیں مل رہی۔ آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے پیر و مرشد نے کچھ مراقبہ کیا اور پھر ارشاد فرمایا کہ جو اس کے راز پر میں مطلع ہوا ہوں کہ جس کی وجہ سے تمہیں زیارت نہیں ہو رہی، وہ یہ کہ تم درود شریف اس طرح نہیں پڑھتے جیسا کہ امام بصری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے پڑھا ہے، مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ اس میں راز یہ ہے کہ جب حضرت شیخ امام بصری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت نصیب ہوئی، اور آپ نے جب یہ کلام نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں پیش کیا، سنایا، اور اس شعر پر پہنچے مبلغ العلم فیہ انہ بشر، تو رک گئے، جس پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا آگے پڑھو، لیکن آپ نے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجھے آگے کا مصرع نہیں یاد آ رہا، آگے کا مصرع نہیں سمجھ میں آ رہا۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے کچھ اس طرح ارشاد فرمایا وَأَنَّهُ خَيْرُ خَلْقِ اللَّهِ كُلِّهِمْ۔ تو اس مصرعے کو حضرت شیخ امام بصری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اپنے اس درود شریف کے ساتھ شامل کیا، اور بار بار نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت میں اس کی تکرار کری۔ تو یہ قصیدہ بردہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں بھی مقبول ہوا، اور بزرگان دین رحمہ اللہ تعالیٰ نے بھی اس کو قبول کیا، اور علماء کرام نے اس کی شروحات لکھی ہیں، اردو میں بھی اس کی شرح مل جاتی ہے، اور جو بزرگان دین نے اس کی شرائط بیان کی ہیں وہ بھی میں عرض کر دیتا ہوں۔ لیکن اس سے پہلے ایک عرض کروں کہ جو شرائط ہیں وہ کوئی اس کو وظیفے کے طور پر پڑھنا چاہتا ہو، کسی خاص مقصد کے لیے پڑھنا چاہتا ہو کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت کی نیت سے پڑھے، یا کسی اور مقصد سے یعنی کہ شفا یابی کی نیت سے، یا کسی اور دنیاوی مقصد کے لیے اگر پڑھتا ہے تو اس کو ان تمام شرائط کے ساتھ پڑھنا لازمی ہے۔ وہ شرائط کیا ہیں؟ وضو کرے، قبلہ روح ہو کے بیٹھے، اور تمام الفاظ کو اس کی درست ادائیگی کے ساتھ پڑھے، اس کی درست ادائیگی کے ساتھ پڑھے، اور ان الفاظ کے معنی کو جانے اور سمجھے کہ جو میں پڑھ رہا ہوں اس کا یہ معنی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں گویا میں یہ دعا کر رہا ہوں تو مجھے یہ اس کے معنی معلوم ہوں، اور ان کو یاد کرے، اور کسی اجازت یافتہ بزرگ کی اجازت سے اس کو پڑھے۔ تو یہ شرائط ہیں کہ ان شرائط کے ساتھ پڑھے۔ لیکن اب اگر ہمیں خیال آئے کہ ہمیں تو یاد کرنا، ان بہت سارے اشعار ہیں وہ بھی عربی میں اور مشکل ہے، تو بہت مشکل کام ہے، پھر ان الفاظ کے معنی یاد کر لینا یہ بھی ایک اور مشکل کام ہے، تو ہم کیا کریں کہ ہم اس قصیدے کو نہ پڑھیں؟ تو نہیں، بلکہ جو بھی اگر اس قصیدے کو خیر و برکت کے لیے پڑھتا ہے تو پڑھ سکتا ہے، چاہے چند اشعار پڑھے، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے پڑھنا چاہے پڑھ سکتا ہے، اس کی اجازت ہے، کوئی ممانعت نہیں ہے۔ کیونکہ اس کی مثال ایسی ہے کہ جیسے کہ اگر کوئی شخص قرآن کریم کی تلاوت کرتا ہے تو لیٹ کے کرے، اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے، وضو بے وضو کرے، کر سکتا ہے، کوئی حرج نہیں ہے، بلکہ ثواب کا کام ہے، خیر و برکت بھی نصیب ہوگی انشاءاللہ۔ لیکن اگر کوئی خاص وظیفے کے لیے پڑھتا ہے، کسی خاص مقصد کے لیے پڑھتا ہے کہ میرا یہ مقصد پورا ہو، یہ میری جو تمنا ہے، میری خواہش ہے یہ پوری ہو، اس کے لیے کوئی آیت یا کوئی سورت کا وظیفہ کرتا ہے تو پھر اس کے لیے شرائط اس کو لازمی ہوں گی کہ ان تمام شرائط کے ساتھ اس کو پورا کرے۔ تو جو اسی طرح
قصیدہ بردہ ہے کہ اگر وہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت میں پڑھتا ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے عشق میں ڈوب کر پڑھتا ہے، تو وہ چند اشعار پڑھے یا پورا پڑھے، معنی آتے ہوں نہ آتے ہوں، لیکن یہ جانتے ہوئے کہ یہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں مقبول ہے، بس میں پڑھ رہا ہوں تو یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت میں پڑھ رہا ہوں، تو اس میں ثواب بھی ہے اور اس میں اجر بھی ہے انشاءاللہ تعالی۔ جو ہے یہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں ہمارا جو ہدیہ ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت میں جو ہم یہ درود شریف پڑھیں گے، کیونکہ مولایا صلی وسلم دائما ابدا یہ بھی ایک درود شریف ہے، اور اس درود شریف کی تو ہیں برکتیں کہ جو ایک بار درود پاک پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ کی 10 رحمتیں نازل ہوتی ہیں، گناہ معاف ہوتے ہیں، درجات بلند ہوتے ہیں، اور بھی بے شمار برکتیں ہیں درود شریف کی۔ تو جو درود شریف پڑھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں قصیدہ پڑھے، تو انشاءاللہ تعالیٰ جب بارگاہ رسالہ میں مقبول ہوگا تو نظر کرم بھی ہوگی، اور ہماری دنیا بھی سنورے گی اور آخرت بھی سنورے گی۔ آخر میں ایک عرض کہ اگر ہماری ویڈیو آپ کو پسند آئی ہو تو لائک کرنا نہ بھولیں، چینل کو سبسکرائب بھی کر دیں، بیل آئیکن دبا دیں تاکہ آئندہ ہماری جو ویڈیوز ہیں وہ آپ تک پہنچتی رہیں، اس کا نوٹیفیکیشن آپ کے پاس آتا رہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔